ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے جو ہمیشہ آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار سے ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے ناظرین گرامی، جہاں پر خبر یہ آ رہی ہے کہ یتیم بچوں کے لیے بنایا گیا ایک چھوٹے مدرسے پر یہاں ایک ہندوتوا ماب نے اٹیک کر کے اس میں توڑ پھوڑ مچائی ہے اور اس پر آگ لگائی ہے اور پتھراؤ کیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیتا مڑھی علاقہ آتا ہے بہار میں، وہاں کی ایک ولیج میں یہ معاملہ پیش آیا اور ہندوتوا موب نے، ان دہشت گردوں کی بھیڑ نے جو ہے مدرسے کو، جو چھوٹا مدرسہ تھا، اس پر جو ہے حملہ کیا، اس پر آگ لگائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مدرسے میں یتیم بچے رہا کرتے تھے، بغیر بچوں کو وہاں سے نکال لیا گیا اور وہاں سے طلباء کے بھاگنے اور آواز لگانے کی ویڈیو اس وقت لگاتار وائرل ہو رہی ہے۔ اور خبر یہ بھی پیش کی جا رہی ہے، اس کو شیئر کرنے والا نے کہا ہے کہ جو ہے ابھی تک کسی بھی طرح کی پولیس نے ان ہندوتوا ذہنیت کے حامل گنڈوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں کی ہے۔ ناظرین گرامی، بہار میں ابھی کل ہی کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں، اور بہار کو بھی ویسے بھی اس وقت پوری طرح سے 2024 سے پہلے جو ہے یہاں پر حالات خراب کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہاں کے ایک چھوٹے مدرسے کو سیتا مڑھی علاقے میں آگ لگانا، اس پر پتھراؤ کرنا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی سازش بھی رچی جا رہی ہے، جس کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے الگ الگ انداز میں تبصرے کیے ہیں، اور جن لوگوں نے اس پر اٹیک کیا ہے بہار کی پولیس سے اور یہاں کے لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے، اپیل کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف معاملہ درج کر لیں۔ ابھی ہندوتوا ماب کیوں غصے میں آیا، کیا ہوا، کیا غلطی تھی، اس کی کوئی تفصیلات ہمیں نہیں ملی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایک اہم ترین موضوع پر میں ہمارے ہندوستانی نوجوان بھائیوں کو جو سوشل میڈیا میں ایکٹیو رہتے ہیں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ایک میم نام کا ٹویٹر پیج ہے۔ اب یہ شخص جو بھی چلا رہا ہے وہ انڈیا میں نہیں ہے۔ اب ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا میں نہیں ہے تو دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے ہندوستانی حالات پر بات کر کے مسلم نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں اس کو مذہب سے جوڑتا ہے اور پوری طرح سے جو ہے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس وقت، اور ہمارا افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ کبھی کبھی جذباتی بن جاتا ہے۔ وہ کون سے میسیج کو ریٹویٹ کر رہا ہے، کس کو کیا رپلائی کر رہا ہے، کون سے پیج کو فالو کر رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جذباتی طور پر مذہبی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ آخر میں جا کر کے جو شخص یہاں کے نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے پیج بنائے گئے ہیں، ایسے بہت سارے پیجز ہیں۔ اب یہ میم نامی یہ شخص بھی اسی طرح جو ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یو کے یا یو ایس میں اس طرح کے لوگوں کے، یہ لوگ باقاعدہ بتائے ہوئے فتنہ پھیلاتے ہیں، ہندوستانی مسلم نوجوانوں کو ایموشنل کرتے ہیں، جذباتی بنا دیتے ہیں۔ اب ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے صرف ریٹویٹ کیا ہے، کچھ یہ کیا ہے، نہیں۔ سوشل میڈیا میں اس وقت جو ہے جتنے بھی بھارت کی سیکورٹی ایجنسیاں ہیں نظر رکھے ہوئے ہیں، کون کیا ٹویٹ کر رہا ہے، کون کیا میسیج کر رہا ہے، اس کو ریٹویٹ کون کر رہا ہے، اس کو لائکس کون کر رہا ہے، اس کو شیئر کون کر رہا ہے، اس سے اس کی ذہنیت کا ان کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے پیجز جو مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے یا مسلم نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے جو ہے جو اس طرح کے جذباتی میسیج بنا دیتے ہیں، کوئی قتل کرنے کی بات ہوتی ہے، کہیں جو ہے بدلہ لینے کی بات ہوتی ہے، ایسے بہت ساری چیزوں میں، جیسے کبھی نوپور شرما کے سلسلے میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس پر کس طرح کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو بدلہ لینے کی بات، اور جو ہے
قوانین کو ہاتھ میں لینے کی بات، الگ الگ طرح کی جذباتی چیزیں شیئر کر دی جاتی ہیں، اور جو ہے مسلمان بیچارہ نوجوان اس بہکاوے میں آ جاتا ہے اور ریٹویٹ کرنا شروع کر جاتا ہے، اپنے کمنٹس کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو، چاہے فیس بک میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، ٹویٹر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہ مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ایسے ایسے نام دیتے ہیں، عربک کے نام یا پھر جو ہے اسلام سے جڑے ہوئے ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی انسان قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تمام چیزوں کو آپ لوگ جو ہے بڑے ہی پرہیز کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ سوچ بوجھ کے کسی پیجز کو آپ فالو کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے آگے جا کر کے بڑی مشکلات پیدا کریں گی۔ سیکورٹی ایجنسیاں آپ کے راستے پر آ جائیں گی، آپ کے گھر کے دہلیز پر آ جائیں گی، گرفتار کر کے لے جائیں گے اور آپ کو مختلف کیسوں میں پھنسا دے گی اگر آپ اس طرح کے پیجز کو ریٹویٹ کرنے یا اس طرح کی چیزوں کو لائیں۔ یہ لوگ بھڑکاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے، اس سے کوئی یہ نہیں ہے، فرد واحد سے ہو رہا ہے، تو اس کا جو اصل ہے وہ ہے قوانین کے ذریعے سے انصاف کا مطالبہ کرنا۔ یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، یہاں جو ہے الگ سی باتیں ہوتی ہیں جس کو یا تو جہاد سے جوڑا جاتا ہے یا الگ الگ طرح کی جو ہے چیزوں سے جوڑ کر کے جو ہے اس کو الگ الگ طرح سے دیکھنے کی کوشش ہوتی ہیں۔ اس طرح کا ایک پیج میم ہمارے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ ٹویٹر میں جتنے بھی لوگ اس وقت جو ہے ایکٹیو ہیں، ہمارے نوجوان بھائی، مسلمان بھائی، یہ اور اسی طرح کے پیجز سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات آج سعودی عرب سے جو آئی ناظرین گرامی وہ یہ ہے کہ صاف اور واضح طور پر سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے، سعودی کے پرنس محمد بن سلمان نے، کہ جب تک جو ہے فلسطین کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، تب تک جو ہے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی نارمل ریلیشن کا جو ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ صاف اور واضح طور پر جو ہے یو ایس کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کو جو ہے اس وقت سعودی عرب سے پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک کہ فلسطین کا قضیہ حل نہیں ہو جاتا، وہاں کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، اسرائیل کے ساتھ کسی بھی نارمل ریلیشن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، آج جو ہے الجیریا سے ایک خبر آئی، یہاں کے عبد القادر ماسک میں، مسجد میں جو ہے پرنس عبد القادر مسجد میں جو کہ ووران میں ہے، الجیریا کے علاقے میں، وہاں پر ایک فرینچ گرل نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ویڈیو اس وقت جو ہے جو وہ مسجد میں کھڑی تھی اور اس وقت جو بیان وغیرہ ہو رہا تھا وہ جو ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله۔ ناظرین گرامی، ادھر آج بنگلورو میں یہ راستے میں چلتے ہوئے بائکرز وہ ہمیشہ سے کار والوں کو یا بڑی گاڑیوں کو جو ہے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ لوگ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں یا کیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ وائٹ فیلڈ میں پیش آیا ہے، ورتور نامی علاقے میں، جہاں پر جو ہے ان بائک چلانے والے 4-5 نوجوانوں کو کار والے نے جو ہے ان کو ٹھیک سے بائک چلانے اور اچانک گاڑی کے سامنے نہ آنے کی بات کرنے پر جو ہے یہ ناراض ہو گئے نوجوان اور اٹھا کر کے کار پہ توڑ پھوڑ مچا دی اور وہاں موجود اس کار والوں کو جو ہے ڈرانے دھمکانے کی بات سامنے آئی ہے، جس کے بعد جو ہے یہاں کے پولیس سے گزارش کی جا رہی ہے کہ جو ہے کسی بھی طرح سے اس میں، چونکہ حملہ کرنے کے اور گالی گلوچ کرنے کی چیزیں، اس وجہ سے پوری ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن نوجوان کس طرح کار کے سامنے گاڑی رکا کر کے دادا گیری کی ہے اس کا آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں کے پولیس سے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر کے قانونی کارروائی کرنے کی بات سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، بی جے پی ہمیشہ سے گائے کے نام پر، مویشی کے نام پر اس کو ہمدرد بن کر کے سامنے آتے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کو ہمیشہ سے دھوکہ دیا ہے۔ ایک طرف کہتی ہے کہ گائے ماتا ہے، دوسری جانب جو ہے پوری بی جے پی کے زمانے میں سب سے زیادہ اگر بیف کا ماس اگر باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو وہ بھارت سے ہے، اور سب کمپنیاں جو ہے یا تو جین مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یا
ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، اس میں کسی بھی مسلمان کی ایک بھی کمپنی ہوگی بھی تو کوئی خالی ایک، یعنی کہ آپ یہاں پر سیاست چمکانے کے لیے کہتے ہیں کہ مویشیوں کا گوشت نہ کھائیں، بیل بھینس یا پھر گائے، اس طرح کی چیزیں لے کر کے جس کو بیف میں سارے کچھ آ جاتے ہیں، لیکن دھندا بھی یہی لوگ کرتے ہیں، باہر بھی یہی لوگ بیچتے ہیں، یہاں کے قصائی خانے والوں کو بھی یہی لوگ جو ہے بیچتے ہیں، اور جب کبھی کسی کوئی مسلمان مل جاتا ہے تو موب لنچنگ کے ذریعے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ کرناٹک پولیس نے بی جے پی کارکنوں سمیت 4 لوگوں کو ضلع میں دھرمستھلا تک گایوں کی غیر قانونی نقل و حمل کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ پولیس نے 6 گائے اور 2 بچڑوں کو بچایا اور 3 گاڑیوں کو ضبط کیا، اور گرفتار شدگان کی شناخت کیا ہے؟ بیلتنگڑی تعلقے کے موٹجے کا رہنے والا پرمود سالیان، اولا گڈے کا پشپا راج، ارکل گڑھ کے رہنے والے چنا کیشوا اور ہاسن ضلع کا ہولینا راسی پورا کے رہنے والا سندیپ ہیرے بیڑا گولی کے طور پر کی گئی ہے۔ اب ان تمام لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بی جے پی سے بتایا جا رہا ہے۔ یہی لوگ موب لنچنگ بھی کریں گے، یہی لوگ جو ہے گایوں کو اور بھینسوں کو جو ہے قصائی خانے تک بھی پہنچانے کا کام کریں گے۔ اس کے بعد سے لگاتار جو ہے کرناٹک میں پوری طرح سے بی جے پی کو تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے گائے کو ماتا کہنے والے خود جو ہے اس کا کاروبار کہتے ہوئے۔ ناظرین، ہریانہ کے کیتھل ضلع کے گہلا چیکا میں بدھ کے روز بی جے پی رکن اسمبلی ایشور سنگھ کو تھپڑ مارنے کے بعد سیلاب سے ہوئی تباہی برداشت کر رہے لوگوں کا غصہ کروکشیتر میں بی جے پی رکن پارلیمنٹ نائب سینی پر بھی پھوٹ پڑا۔ لوگوں نے رکن پارلیمنٹ کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو سیاست کرنے آتے ہو۔ ساتھ ہی لوگوں نے پوچھا کہ اب تک کہاں تھے؟ اتنا ہی نہیں، جب بی جے پی رکن پارلیمنٹ وہاں سے جانے لگے تو خواتین ان کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئی۔ پولیس نے کسی طرح انہیں لوگوں کے درمیان سے نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ دراصل ہریانہ میں یہ حالات یوں ہی نہیں بنے ہیں، کئی دن تک بارش اور سیلاب سے لوگ نبرد آزما رہے، لیکن پورا انتظامیہ غائب نظر آیا۔ خود حکومت کے اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ریاست میں سیلاب سے زبردست تباہی ہوئی ہے۔ حکومت کے جاری اعداد و شمار کے مطابق فرید آباد، امبالہ، فتح آباد، پنچکولہ، جھجھر، کروکشیتر، کرناڑ، کیتھل، پانی پت، سونی پت اور یمنا نگر سمیت ریاست کے 11 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں، یعنی 22 ضلعوں والی ریاست کا نصف حصہ سیلاب سے پوری طرح سے متاثر ہو چکا ہے، اور اب جا کر کے جو ہے وہاں کا معائنہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کا غصہ پھوٹے گا، اور یہ غصہ 2024 میں بھی نظر آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت اپوزیشن پارٹیاں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، گھر کا خیال نہیں رکھا جاتا اور بیرونی ممالک میں جو ہے اپنا نام چمکانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ سے اپوزیشن پارٹیاں اس بات کا الزام جو ہے پی ایم مودی پر لگاتی رہی ہیں کہ یہاں بھارت جلتا رہتا ہے اور ہمارے پی ایم صاحب جو ہے کبھی امریکہ اور فرانس میں نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب منی پور جل رہا تھا تو جو ہے امریکہ بھی میں تھے، اور اس کے بعد مصر گئے، واپس لوٹے، پھر جو ہے واپس اس وقت فرانس میں ہیں، منی پور جل رہا ہے۔ لیکن یورپی پارلیمنٹ نے شمالی مشرقی ریاست منی پور میں مہینوں سے جاری تشدد کی صورتحال پر بحث کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ سپر پاور بن رہا ہے، وشو گرو بن رہا ہے، اسی بھارت کی جو ہے اس وقت دھجیاں اڑائی جا رہی ہے یورپی پارلیمنٹ میں منی پور میں پیش آئے معاملے کو لے کر کے۔ گرچہ بھارت نے اس پر اعتراض کیا ہے، تاہم اطلاعات کے مطابق یورپی پارلیمان میں اس پر ایک قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کے روز ہی فرانس کے 2 روزہ دورے پر پیرس پہنچ گئے تھے، اور اسی وقت جو ہے یورپی پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف قرارداد پاس کیا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے منی پور میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے اموات ہوئی ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہم نے وہاں کی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ 150 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں، 200 سے زائد گرجا گھر جلائے جا چکے ہیں، کئی یہودی عبادت گاہوں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والے اس تشدد کے دوران آگزنی کے واقعات سے ریاست کا بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ 60,000 کے قریب افراد خوف کے سبب اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں، جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یا جو ہے اپنے علاقے سے جڑے ہوئے دیگر ریاستوں میں جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں 11 جون کو منی پور کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی، اور اطلاعات کے مطابق انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزی جیسے معاملات پر بدھ کو بحث ہونی تھی۔ قرارداد پر ووٹنگ 13 جولائی جمعرات کو متعلق۔
تو ناظرین گرامی اس طرح سے جو ہے اس وقت جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ممالک میں جا کر کے پی ایم مودی جو ہے وہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے، وہ یورپی پارلیمنٹ میں جس طرح سے اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے بھارت کو، اس سے صاف اور واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی، اور وہ یہ ہے کہ جلگاؤں ضلع کے یرونڈول جامع مسجد کو سیل کرنے کا ضلع کلکٹر کا عبوری حکم آ چکا ہے، جس کے بعد مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مہاراشٹر کے خاندیش علاقے کے یرونڈول نامی شہر میں واقع 1610 سن عیسوی میں تعمیر جامع مسجد کو CRPC کی دفعہ 145 کے تحت سیل کیے جانے کا حکم جلگاؤں کے ضلع کلکٹر نے گزشتہ کل جاری کیا، جس کے بعد سے علاقے کے مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ علاؤالدین خلجی کے وقت کی تعمیر اس تاریخی مسجد میں مسلمان صدیوں سے 5 وقتہ نماز ادا کرتے آئے ہیں، لیکن ضلع کلکٹر کے مسجد کو سیل کیے جانے کے عبوری حکم نامے کے بعد مسجد میں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مسجد کے ٹرسٹیوں اور مقامی لوگوں سے ملنے والی معلومات کے مطابق پانڈو واڑا سنگھرش سمیتی نامی ہندوؤں کی ایک تنظیم نے مسجد پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسجد پانڈو واڑا تھی، جسے منہدم کر کے مسجد تعمیر کی گئی تھی اور ان کی جگہ پر قبضہ کیا گیا تھا۔ 18 مئی 2023 کو پانڈو واڑا سمیتی کے صدر پرمو مدھوسودن دنڈوتے نے ضلع کلکٹر جلگاؤں میں ایک عرضداشت داخل کی اور کہا کہ پانڈو واڑا کی ملکیت کی اراضی پر ناجائز قبضہ کیا گیا اور یہ قبضہ جامع مسجد ٹرسٹ نے کیا، لہٰذا اراضی کی پیمائش کی جائے اور مسجد کو سیل کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ ضلع کلکٹر جلگاؤں امن متل نے 11 جولائی کو عرض گزار جامع مسجد ٹرسٹ، تحصیلدار اور محکمہ آثار قدیمہ کے نمائندوں کو سماعت کے لیے طلب کیا تھا۔ ضلع کلکٹر نے فریقین کی دلائل کی سماعت کے بعد CRPC کی دفعہ 145 کے تحت عبوری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے مسجد کو سیل کیے جانے کا حکم دیا۔ ضلع کلکٹر نے 13 جولائی کو مہاراشٹر وقف بورڈ کے نمائندے کو مسجد کے کاغذات کے ساتھ طلب کیا۔ ضلع کلکٹر نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے علاقے میں 144 بھی نافذ کیے جانے کا حکم دیا۔ ضلع کلکٹر نے 13 جولائی کی شام تک مسجد میں صرف 2 لوگوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت دیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے کوئی بھی تنظیم اٹھ جاتی ہے، کسی بھی مسجد پر دعویٰ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے امن کا معاملہ بتا کر کہ اس طرح کی عبوری حکم جاری کیے جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ کہاں تک جائے گا یہ بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،